جانتی ہو، دور بھی تم ہی کرو گی، کب کرو گی یہ بتا دو۔ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑو اور تمیز سے بیٹھو۔ میں نے کہا تمیز کی زبان تو میں سمجھ میں ہی نہیں آتی، تو زبردستی تو کرنی پڑے گی۔ بمشکل ہی میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا، وہ فوراً سے اٹھ کے چلی گئی، مجھ سے بچنے اور چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک بار میرے والد نے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانا تھا، ان کو 4-5 گھنٹے لگنے تھے، اس لیے ڈاکٹر کہنے لگا کہ ایسے کریں کہ آپ اپنے والد کو صبح لے جائیے گا۔ اس رات میں اکیلا ہی گھر پہ تھا۔ میں گھر آیا تو مجھے اکیلا دیکھ کے کہنے لگی بابا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ ہاسپٹل میں ہے، ان کے کچھ ٹیسٹ ہونے ہیں، 1-2 ڈرپس لگنی ہے، اس لیے وہ ایک رات کے لیے ہاسپٹل میں ہی ہوں گے۔ یہ سن کے پتہ نہیں کیوں نروس ہونے لگی۔ میں نے کہا ایسے کرو کھانا لگوا دو، تو ملازم کو پکارنے لگی کریم بخش صاحب کے لیے کھانا لگا دو، اور میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ یہ کہہ کے عمر کا ہاتھ پکڑ کے اسے کمرے میں لے کے جانے لگی۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے، اور ویسے بھی عمر دودھ پی چکا ہے، اسے بھوک نہیں لگی۔ عمر نے کہا ماما مجھے بابا کے پاس بیٹھنا ہے۔ جی نہیں، تمہاری چھٹی نہیں ہے کل، چلو میرے ساتھ اور چل کے سو۔ میں نے کہا چاہتی کیا ہو؟ جب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے تو کس چیز کے نخرے دکھا رہی ہو مجھے؟ میں بھی غصے میں آ چکا تھا، کئی بار معافی بھی مانگ چکا تھا، اتنی بھی کیا اکڑ تھی؟ کہنے لگی میرا دل مر چکا ہے، میرے جذبات بھی مر چکے ہیں، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتی، مجھ سے کسی چیز کی بھی کوئی امید مت رکھنا، ویسے بھی میں تمہارے لیے کوئی نئی عورت تو ہوں نہیں، جا کے اپنی خواہش کہیں اور پوری کر لیا کرو۔ بڑے غصے میں تپے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا میرا سب کچھ چھڑوانے کے بعد اب تم مجھے گناہ کی طرف راغب کر رہی ہو، گناہ تمہیں ملے گا، تمہارا فرض ہے میری ہر خواہش اور میری ہر ضرورت کو پورا کرنا، اور مجھے اب صرف تمہارے تک ہی محدود رہنا ہے۔ میں سب کو چھوڑ چکا ہوں زویا، پلیز میرا ساتھ دو۔ لیکن اس نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگی میں تم سے محبت نہیں کر سکتی، جیسے زندگی گزر رہی ہے گزرنے دو، اگر تم نے میرے ساتھ زیادہ زور زبردستی کی کوشش کی تو میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی، اور ایسی جگہ چلی جاؤں گی کہ کبھی تمہیں نظر بھی نہیں آؤں گی، فیصلہ تمہارا ہے۔ اس کی بات ایسی تھی کہ میں چپ سا ہو گیا، اگر اسے یہ سب منظور تھا تو یوں ہی ٹھیک تھا۔ میں برجستہ بولا نہیں زویا پلیز تم کہیں مت جانا، میں آج کے بعد تمہیں تنگ نہیں کروں گا، کچھ نہیں کہوں گا، دیکھوں گا بھی نہیں، تم بس کہیں مت جانا۔ اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ کھانے کے ٹیبل پہ اگر میں زویا کے برابر میں بیٹھتا تو بہانے سے اٹھ کے چلی جاتی، کہتی آج بھوک نہیں ہے، شاید وہ میرے پاس بیٹھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ایک بار رات کو میں پانی پینے کے لیے کچن میں آیا تو دیکھا کہ وہ کچن کے ٹیبل پہ بیٹھی کھانا کھا رہی ہے۔ میں نے فریج کھول کے پانی کی بوتل نکالی، گلاس ٹیبل پہ رکھا، وہ نظریں جھکائے کھانا کھا رہی، بہانے سے پاس ہونے کی کوشش۔ میں نے کہا اگر تمہیں میرا ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھانا پسند نہیں ہے تو بتا دو، میں آئندہ نہیں بیٹھا کروں گا۔ کہنے لگی احسان ہوگا تمہارا، بس میرے پاس مت بیٹھا کرو۔ ایک بار میں عمر کو اپنے ساتھ شاپنگ پہ لے گیا، میں نے زویا کے لیے بھی ایک بہت خوبصورت جوڑا خریدا، لیکن اگلے روز میں نے دیکھا وہی جوڑا ملازم کو دے رہی تھی، کہہ رہی تھی اپنی بیوی یا بیٹی کو دے دینا۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی، شاید میں غلط تھا کہ اسے توجہ دوں گا تو پگھل جائے گی، وہ شاید پتھر کی بن چکی تھی، اور اگر عورت پتھر کی بن جائے تو پھر شاید کبھی نہیں پگھلتی۔ میں نے اپنی ساری توجہ کاروبار پہ لگا دی، کیونکہ باپ نے سارے خرچے میرے سر پہ ڈال دیے تھے۔ میں اپنی پوری کوشش کرنے لگا، 1 ہفتے کے لیے اٹلی بھی گیا، چاہتا تو کچھ بھی کر لیتا لیکن دل نہیں مانا، مزید گناہوں کا بوجھ اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہر گناہ میں نے چھوڑ دیا، اللہ سے توبہ بھی کر لی۔ 1 ہفتے بعد جب میں اٹلی سے واپس آیا تو عمر بھاگتا ہوا میرے ساتھ لپٹ گیا۔ میں اس کے لیے ڈھیر ساری چیزیں لے کے آیا تھا، لایا تو میں زویا کے لیے بھی تھا، لیکن جانتا تھا کہ وہ میری چیزوں کو اہمیت نہیں دے گی۔ میں نے اپنے باپ کو کپڑے دیے، ایک ٹریک سوٹ بھی دیا، وہ دیکھ رہے تھے کہ میں کیا کیا لے کے آیا ہوں۔ بہت سارے کپڑے اور کھلونے میں نے عمر کو دیے، وہ بے حد خوش تھا، میرے رخسار پہ پیار کرنے لگا۔ یو آر دا بیسٹ ڈیڈ ان دا ورلڈ،
میں اسے پیار کرنے لگا۔ میں نے بھی اسے بہت مس کیا تھا۔ زویا نے کھانا بنا کے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ اس بار میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، چپ چاپ کھانا کھایا، اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے لیے لائے ہوئے گفٹس میں نے عمر کو پکڑا دیے کہ اپنی ماما سے کہنا یہ رکھ لیں، دل چاہے تو پہن لیں اور اگر دل نہ چاہے تو پھینک دیں۔ اب میں زویا سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا تھا، کچھ کہنا ہوتا تھا تو عمر سے کہہ دیتا تھا۔ البتہ عمر میرے بہت قریب ہو چکا تھا۔ جب بھی میں آفس سے آتا میرے پاس بیٹھ جاتا، اپنی باتیں کرنے لگتا، اسکول کے قصے سنانے لگتا۔ جب اسے نیند آتی تو میں کہتا جاؤ اپنی ماما کے پاس چلے جاؤ، وہ اٹھ کے چلا جاتا۔ میں سگریٹ بہت زیادہ پینے لگا تھا۔ رات کو کبھی کبھی اپنی غلطی کا بہت احساس ہوتا تھا۔ کاش میں نے اس وقت عقل سے کام لیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ نیند نہیں آتی تھی، آنکھیں بند کرتا تھا تو زویا کا خیال آتا تھا۔ پھر انسان کی کچھ فطری خواہشات بھی ہوتی ہیں جو اسے پریشان کرتی ہیں، اس لیے کبھی ڈپریشن کی، کبھی نیند کی گولیاں کھانے لگا۔ اس کے باوجود اگر نیند نہیں آتی تھی تو لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جاتا تھا، خواہ مخواہ آفس کے کام کو دیکھتا رہتا تھا۔ رات دیر تک میرے کمرے کی لائٹ جلتی رہتی تھی۔ میں نے رات کا کھانا کھانا بھی چھوڑ دیا تھا، بس شام کو آفس میں چائے پی لیتا تھا۔ گھر آ کے کریم بخش سے کہتا تھا کہ ایک بلیک کافی بنا کے میرے کمرے میں دے جاؤ۔ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھنا میں نے چھوڑ دیا تھا۔ ایک ہفتے بعد شاید میرے والد نے اس بات کو محسوس کیا، کہنے کھانے سے پاس ہونے کی کوشش، سائم تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ میں نے کہا ایسے ہی پاپس، آفس میں شام کو کچھ سنیکس وغیرہ لے لیتا ہوں، پھر بھوک ہی نہیں لگتی۔ کہنے لگے پہلے سے کمزور لگنے لگے ہو، آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پڑنے لگ گئے ہیں، اپنا خیال رکھو۔ میں نے کہا چھوڑیں پاپس، اصل بات تو کاروبار کو بڑھانا ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے اسی کام کو اوپر لے کے جا رہا ہوں جہاں آپ مجھے دیکھنا چاہتے تھے۔ اب ایک ہی چیز پہ توجہ دے سکتا ہوں، یا تو خود پہ یا پھر کاروبار پہ۔ پہلی بار میرے باپ نے زویا کی طرف دیکھا۔ زویا تم سائم کا خیال نہیں رکھتی، کھانا کیوں نہیں کھا رہا وہ؟ اس سوال پہ وہ گھبرائی۔ میں نے کہا نہیں، وہ مجھے روز کہتی ہے، بس مجھے بھوک نہیں لگتی، پھر بھی زبردستی رات کو دودھ کا گلاس پلا دیتی ہے۔ پاپس آپ زیادہ فکر کر رہے ہیں، زویا میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ یہ کہہ کے میں اٹھ کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے بخار ہو گیا۔ صبح عمر مجھے جگانے آیا، ڈیڈ مجھے اسکول جانا ہے۔ میں نے کہا بیٹا آج ڈرائیور کے ساتھ چلے جاؤ، میرے سر میں بہت درد ہے۔ اس نے جب میرے رخسار پہ پیار کیا تو کہنے لگا آپ تو بہت گرم ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں بخار ہو رہا ہے، تم جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے ذرا سی آنکھیں کھولی تو زویا میرے کمرے میں آئی۔ مجھے جاگتے ہوئے دیکھ کے کہنے لگی وہ عمر کہہ رہا تھا کہ ڈیڈ کو بخار ہے۔ بڑے دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا پتہ نہیں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ میرے پاس آئی۔ اس سے پہلے کہ اپنا ہاتھ میری پیشانی پہ رکھتی میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ میں نے کہا پلیز مجھے ہاتھ مت لگانا، جاؤ یہاں سے، میں ہو جاؤں گا ٹھیک، اتنا زیادہ بھی بیمار نہیں ہوں میں۔ یہ کہہ کے میں نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میرا دل بجھ کے رہ گیا۔ کیا تھا تھوڑی سی زبردستی کر لیتی، یہی کہہ دیتی کہ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے، مجھے تمہارا خیال ہے اس لیے آئی ہوں۔ لیکن اس نے نہیں کہا، شاید مروتاً پوچھنے آئی تھی۔ انسان چاہ کے بھی کسی کے دل کے اندر نہیں گھس سکتا، اتنا میں جان چکا تھا۔ اپنا دل جلائے اپنی آنکھوں پہ اپنا بازو رکھ کے میں لیٹ گیا، سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی میرا بازو کسی نے میرے چہرے سے ہٹایا۔ میں نے دیکھا تو ایک باؤل میں پانی تھا اور وہ میرے ماتھے پہ پٹیاں رکھنے لگی۔ میں نے کہا تم یہ کیا کر رہی ہو؟ میں اٹھ کے بیٹھنے لگا لیکن اس نے مجھے اٹھنے نہیں دیا۔ یہیں لیٹے رہو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے کمرے میں آنے کا یا تمہارا خیال رکھنے کا۔ بابا نے کہا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے تمہارا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کی بات سن کے میرے اندر کچھ ٹوٹ کے رہ گیا۔ یعنی وہ کمرے میں آئی تھی تو صرف میرے باپ کے کہنے پہ۔ میں نے کہا مجھ پہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رہنے دو تم۔ وہ کہنے لگی وہ باہر کھانے سے پاس ہونے کی کوشش ہے۔
باہر جاؤں گی تو کہیں گے کہ میں تمہارا خیال نہیں رکھتی، اس لیے لیٹے رہو۔ میں نے کہا تو پٹیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کون سا کمرے میں آ کے تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگی دیکھ بھی سکتے ہیں، دروازہ لاک تھوڑی ہے۔ میں چپ چاپ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ کچھ دیر وہ مجھے پٹیاں کرتی رہی۔ مجھے محسوس ہوا کہ بخار کی شدت کچھ کم ہو رہی ہے۔ کہنے لگی ناشتہ لا رہی ہوں تمہارے لیے، ناشتہ کر لو اور میڈیسن بھی دے دوں گی، کھا لینا، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا کریم بخش کے ہاتھ بھیج دینا۔ کہنے لگی ہاں، اور وہ جو تمہارے والد باہر بیٹھے ہیں ان کو کیا جواب دوں گی؟ یہ کہہ کے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ٹرے میں ناشتہ لے کے آئی، اپنے سامنے مجھے ناشتہ کروایا، میڈیسن دی۔ مجھے نیند آنے لگی تو وہ چلی گئی۔ جب میں اٹھا تو بخار کافی حد تک کم تھا۔ میرے والد کمرے میں آئے، میری طبیعت پوچھنے لگے، کہنے لگے تم فکر نہ کرو، آفس میں چلا جاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے مینیجر کو سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ میرے والد کہنے لگے بیٹا ملازم کے سر پہ کام چھوڑنا عقل مندی نہیں ہوتی، میں چلا جاتا ہوں، تم آرام کرو۔ پھر زویا سے کہنے لگے بیٹے اس کو جب بخار چڑھتا ہے تو بہت برا چڑھتا ہے، اس کا خیال رکھنا، اور ہاں اسے سوپ بنا کے دے دینا۔ بچپن سے میرے باپ نے ہی تو مجھے پالا تھا، اس لیے جانتے تھے کہ کب کیا دینا ہے کیا نہیں دینا۔ کچھ دیر بعد وہ میرے لیے سوپ بنا کے لے آئی، سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ کہنے لگی سوپ پی لو، تمہیں پھر میں میڈیسن دے دوں۔ میں نے کہا اب تو پاپس گھر پہ نہیں ہے تو تمہیں دکھاوا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کہنے لگی ہاں لیکن فون کر کے پوچھیں گے نا، میڈیسن میں اپنے سامنے دینا چاہتی ہوں۔ کہہ رہے تھے کہ سائم دوائی کھانے میں بہت نخرے کرتا ہے، اگر تم سامنے نہیں ہوگی تو ڈسٹ بن میں پھینک دے گا۔ اب مجھے ان کے کہنے پہ ڈیوٹی تو دینی پڑے گی نا۔ میری طرف دیکھ کے بات نہیں کر رہی تھی، ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، کبھی بیڈ کی چادر کی طرف، کبھی قالین کی طرف۔ میں اسے ہی دیکھتے ہوئے سوپ پی رہا تھا۔ میڈیسن بھی میں نے اس کے سامنے کھائی۔ تب تک عمر واپس آ چکا تھا، میرے پاس ہی بیٹھا تھا، اپنے کھلونوں سے کھیلتا رہا۔ اسے گاڑیوں میں بہت دلچسپی تھی، جب بھی کھلونے لینے جاتا تھا تو گاڑیاں خرید کے لے آتا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو بہت بڑا سارا گاڑیوں کا شو روم بناؤں گا۔ میں نے کہا اچھا پھر میرا بزنس کون سنبھالے گا؟ کہنے لگا وہ آپ سنبھال لینا، میں تو اپنا الگ کام کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو تمہارا دل چاہے تم وہ کرنا۔ رات تک میری طبیعت کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی۔ اگلے روز میں آفس جانے لگا تو زویا میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی آج آرام کر لیتے، ابھی کل ہی تو بخار سے اٹھے ہو۔ میں نے کہا یہ بھی تمہیں پاپس نے کہا ہے کہ تم مجھ سے کہو؟ میری اس بات پہ نظریں چرانے لگی، پھر اسبات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں انہوں نے کہا تھا، ہچکچاتے ہوئے بولی جیسے جھوٹ بول رہی ہو۔ میں نے کہا ہاں وہی، میں ہانے سے پاس ہونے کی کوشش سوچوں کہ تم تو مجھ سے خیریت بھی نہ پوچھو تو پھر تم مجھ سے یہ کیوں کہو گی؟ ویسے بھی تمہیں تو مجھ سے نفرت ہے، میری شکل تک تمہیں بری لگتی ہے، میرے پاس بیٹھنا بھی تمہیں برا لگتا ہے، تو پھر یہ یقیناً پاپس نے ہی کہا ہوگا۔ میں تیار ہو چکا تھا، میں اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا بڑی مشکل میں ڈال دیا میرے باپ نے تمہیں، میں ان سے کہہ دوں گا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم میری فکر کرنا چھوڑ دو۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے، کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں کچھ دیر دیکھتا رہا، وہ نظریں چراتی رہی، پھر گہری سانس لے کے میں دروازے تک گیا۔ سائم، بہت دھیرے سے اس نے کہا۔ میں نے کہا تم نے پکارا ہے مجھے؟ کچھ نہیں بولی، رخ بدلے کھڑی رہی۔ میں نے کہا شاید میرے کان بج رہے ہیں، مجھے لگا تم نے میرا نام پکارا ہے، لیکن تم کیوں پکارو گی؟ تمہیں تو شاید میرے نام سے بھی نفرت ہوگی، اور ہونی بھی چاہیے۔ مجھ سے پہلے پاپس آفس جا چکے تھے۔ آفس میں آ کے میں کچھ دیر کام کرتا رہا، پھر میں نے بات کی۔ میں نے کہا پاپس آپ نے کیوں زویا کے سر پہ میرے بخار کو سوار کر رکھا ہے؟ وہ کہنے لگے میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا، بلکہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں بخار ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا تو آپ نے کیا اسے میرے کمرے میں نہیں بھیجا تھا؟ کہنے لگے کیا مطلب؟ کیا وہ تمہارے کمرے میں نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب وہ ہر بات سے انجان تھے،
وہ سمجھتے تھے کہ وہ میرے پاس ہوتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، وہ میرے کمرے میں نہیں ہوتی۔ ایسی میں نے بات بدل دی۔ پاپس کہنے لگے لگتا ہے بخار تمہارے دماغ پہ چڑھ گیا ہے، تم آج بھی ریسٹ کر لیتے۔ میں نے کہا نہیں، ایسے ہی۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، پر مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ وہ میرے باپ کا نام استعمال کر رہی تھی۔ اس کا مطلب اسے میری فکر تھی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن میرے اندر تو گویا بہاریں آنے لگی۔ خواہ مخواہ میرے چہرے پہ مسکراہٹ سجنے لگی۔ رات کو جب میں گھر پہنچا تو کھانا تیار تھا۔ میں کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آ گیا۔ عمر سے باتیں کرنے لگا۔ جب وہ سونے کے لیے جانے لگا تو میں نے کہا عمر، میرے سر میں بہت درد ہے۔ کہنے لگا میں دبا دوں؟ میں نے کہا نہیں، اگر تمہاری ماما پوچھے نا کہ ڈیڈ کی طبیعت کیسی تھی تو کہنا بہت خراب تھی، ان کے سر میں بہت درد تھا، بس یہ کہہ دینا کہ انہیں بہت درد ہو رہا تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گا۔ وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ اب میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میری تکلیف کا سن کے زویا کمرے میں آتی ہے یا کھانے سے پاس ہونے کی کوشش۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے کمرے میں آئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، ہائے ہائے کرنے لگا۔ وہ فوراً سے میرے پاس آئی، میرے برابر میں بیٹھ کے میرا سر دبانے لگی۔ میں بڑے مزے سے لیٹا رہا، لیکن اس کے ہاتھوں میں ہلکی ہلکی کپکپاہٹ تھی۔ میں نے جان بوجھ کے کہا کون ہے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی زویا۔ میں نے آنکھیں کھولی۔ میں نے کہا تم اس وقت یہاں کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی وہ بابا نے۔ میں نے کہا میرے باپ کو کیا الہام ہوتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے؟ کہنے لگی نہیں، وہ شاید سو چکے تھے، وہ عمر نے مجھ سے کہا تھا کہ۔ میں نے کہا عمر نے کہا اور تم آ گئی؟ اب تو میرے والد باہر نہیں بیٹھے، پھر تمہیں کیوں مجبوراً کمرے میں آنا پڑا؟ کہنے لگی نہیں، وہ سر میں درد ہے نا، اس لیے۔ بس چپ چاپ آنکھیں بند کر کے لیٹے رہو۔ جان بوجھ کے نظریں چرا رہی تھی۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ میں نے کہا کہہ کیوں نہیں دیتی کہ تمہیں میری فکر ہے؟ کہنے لگی نہیں، مجھے نہیں ہے، ہاتھ چھوڑو میرا۔ میں نے کہا زویا، کب تک اپنے آپ کو تکلیف دیتی رہو گی؟ اور مجھے بھی۔ بابا نے تم سے نہیں کہا تھا میرا خیال رکھو؟ میں پوچھ چکا ہوں ان سے۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے اتنی سی بھی جگہ ہے تو پھر یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ میرا یہ کہنا تھا کہ ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگی میں نہیں جانتی، میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے تم سے نفرت ہے، لیکن میں نہیں جانتی تمہاری بیماری کا سن کے مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے نہیں پتا سائم۔ میں نے کھینچ کے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے، ابھی بھی تمہارا دل میرے نام پہ دھڑکتا ہے، اور میں بھی تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ اب میرا امتحان ختم کر دو، نہیں رہا جا رہا تمہارے بغیر۔ اس بار اس نے مجھ سے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ میرے سینے پہ سر رکھ کے روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی وعدہ کرو، مجھے دوبارہ کبھی نہیں چھوڑو گے، نہ مجھے کبھی دوبارہ دھوکہ دو گے۔ میں بڑی مشکل سے تمہاری طرف آئی ہوں، تم مجھے مایوس تو نہیں کرو گے؟ میں نے کہا میں نہیں کروں گا، اور کم سزا نہیں دی ہے تم نے مجھے، انسان بنا دیا مجھے۔ اپنے سینے سے بھینچے بھینچے میں اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ جان اس کی تب نکلی جب میں نے اس کے لبوں کو چھوا۔ سائم، میں آج تمہاری ایک نہیں سنوں گا، اور پھر میں نے اس کی ایک سنی بھی نہیں، بس اپنے دل کی سنی۔ صبح عمر کی دستک پہ ہم دونوں کی آنکھ کھلی۔ ڈیڈ، ماما پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں، کمرے میں نہیں ہے۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ اس کی ماما میرے پہلو میں ہے۔ کھانے سے پاس ہونے کی کوشش